شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. اچھا، اب اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کسی نے روزے نہیں رکھے، جیسے کہ پچھلی دفعہ بھی بات بیان ہوئی تھی کہ بہت سارے افراد اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جناب نہیں رکھ رہے روزے، معمولی سے نزلہ ہو گیا روزہ چھوڑ دیا، ہلکی سی کھانسی ہوئی روزہ چھوڑ دیا، کہیں جانا پڑ گیا روزہ چھوڑ دیا، امتحان ہوا روزہ چھوڑ دیا، یعنی جہاں پر اس کو رکھنا ہی واجب تھا اور کوئی شرعی عذر اس کے پاس نہیں تھا، اور عمدن جان بوجھ کر لاپرواہی میں جو روزے چھوڑ دیتے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کو تین اختیارات ہیں. یا تو غلام آزاد کرے، جو کہ ظاہر آج کل قابل عمل نہیں، یا پھر وہ 60 روزے رکھے، 60 روزے، یا پھر 60 روزے نہ رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یا تو 60 ہر روزے کے بدلے ایک تو قضا روزہ ہی انجام دینا ہے، جو تم نے روزہ چھوڑا تھا اس کی ایک تو قضا کرو، اس کے بعد جو تم پر پینلٹی لگی وہ 60 روزے. اچھا، 60 روزے میں بھی 31 روزے تو پے در پہ رکھنے، یعنی ایک بھی گیپ نہیں ہونا چاہیے. یہاں تک کہ آپ نے 28 روزوں کے بعد ایک گیپ دے دیا تو اب وہ روزے دوبارہ 0 سے 1 سے سٹارٹ کرنا پڑیں گے، پھر لے کر آنے پڑیں گے، وہ سارے نل اینڈ وائڈ غلط ہو گئے سارے. یعنی یہ جو کفارہ ہے، یعنی اتنا ہی اہم ترین، آپ دیکھیں آپ کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو آپ بس وہی نماز پڑھتی ہیں، لیکن روزے کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے. روزہ اگر آپ نے اس طرح سے چھوڑا ہے، نماز تو جان بوجھ کے بھی اگر آپ نے ترک کی تھی تو بس وہ ایک ہی نماز پڑھنا، لیکن روزے کے اندر اسی خصوصیت یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے 60 مسکینوں کو کھانا دینا پڑے گا، کھانا کھلانا پڑے گا. اور 60 مسکینوں کو کھانا نہ نہیں 60 روزے رکھنا پڑیں گے. پہلے 60 روزے نہ رکھ سکیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. اور وہ جو 60 روزے رکھنے اس میں 31 پے در پہ رکھنے، اور اس کے بعد پھر 31 کے بعد البتہ ہم گیپس دے دے کے بھی 60 کا عدد پورا کر سکتے ہیں. اچھا کوئی شخص یہ بھی نہ کر سکے. آج کل زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ 60 روزے تو ہمارے لیے رکھنا، ایک روزے کے بدلے 60 روزے، اور ساری زندگی کے لگائے جائیں تو عمر نوح چاہیے ان کفاروں کو اتارنے کے لیے مثلا، اور 60 مسکینوں کو کھلانے کی بھی ہماری حیثیت نہیں، بہت زیادہ خرچہ یہ بن جاتا ہے. تو پھر ہم کیا کریں؟ تو پھر علماء یہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ سچے دل سے استغفار کریں، توبہ، اور اپنی حیثیت کے مطابق کچھ صدقہ دے دیں، اپنی حیثیت کے مطابق کچھ صدقہ دے دیں. لیکن بعد میں کبھی آئندہ آنے والی زندگی میں اگر کبھی آپ میں جسمانی استطاعت پیدا ہو گئی، آپ کہیں گے ہاں بھائی اب تو میں بالکل اپنے آپ کو کافی چاق و چوبند اور صحت مند محسوس کر رہی ہوں اور میں روزے رکھ سکتی ہوں کفارے کے، تو اب آپ کو وہ روزے دوبارہ کفارے کے رکھنے واجب ہو جائیں گے. یا کبھی مالی استطاعت آپ کے اندر آ گئی تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ آپ کے لیے واجب ہو جائے گا. یہ اس وقت کا مسئلہ ہے استغفار کا اور اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دینے کا. یہ بھی واجب نہیں ہے، اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دینا ایک مستحب ایک حکم ہے اکثر علماء کے نزدیک. کچھ نے البتہ واجب بھی کہا ہے، لیکن بہرحال چلے حیثیت کے مطابق صدقہ دینا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال اگر کوئی شخص ایسا کر لے تو اس کا فی الحال گناہ معاف ہو جائے گا. اگر یہ مر گیا تو اس پہ کے ذمے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ اگر بعد میں کبھی زندہ رہا اور جسمانی اس میں اتنی سکت آ گئی کہ روزے رکھے تو اس کو روزے رکھنا پڑیں گے دوبارہ، یا مالی استطاعت پیدا ہو گئی تو اس کو مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا.